ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو میں چھوڑ دو اسے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استمع الى آیت من کتاب اللہ کتب له حسنۃ مضاعفہ ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان يحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات و حاضرین مجلس، تمام قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، دستگیر ہے۔ مختصر تمہید کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس مطہر پر جس کا نام اس میں گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھی جڑے بچے وغیرہ بیٹھے ہیں، خاموشی کے ساتھ بھی بیٹا بیٹھے ہیں، جی کسی نے ابھی پروگرام شروع ہے، اٹھنا ہے تو اٹھ جائے، باہر جانا چلا جائے، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ ہم کوئی قوالی تو نہیں سنا رہے، کسے کہانیاں تو نہیں سنا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھی جا رہی ہے، آپ کی توجہ ہی نہیں آئی۔ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اس لیے علماء کی موجودگی میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے آج مسلمان جو ہے یہ اتنا دور چلا گیا ہے، ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا ادب نہیں کرتے، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے نہیں ہے، اس کے احکام کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے فتوے ان لوگوں کے خلاف ہے ابھی قرآن کی گستاخی کرتے ہیں۔ کبھی اپنے بارے میں غور و فکر کیا آپ نے؟ تو یہ عظیم الشان جو ہے آج کی مجلس ہے، سب سے پہلے میں ان والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور جس کی بیٹی نے درس نظامی یعنی الجامع صحیح البخاری پڑھی۔ کیسا یہ عظیم الشان گرانا ہے کہ جس باپ کے آج دو بیٹے جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا، کیسا خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی بیٹی نے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا
اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ آج اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی خصوصیات اس میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا مطلب ہے؟ لا، علماء تشریف فرمائے لا نفی جنس کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. شک تو دور کی بات ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسی اللہ کی سچی کتاب ہے. قرآن کو سمجھیے، یہ قرآن آسمانوں سے رب العالمین نے بھیجا. جناب جبریل لے کر آئے، حضرت محمد رسول میں نازل ہوا، اور نازل ہونے کے بعد قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے. آسمان سے اور بھی کتابیں آئی ہیں، تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، صحیفے آئے ہیں، 313 رسول گزرے ہیں. اختصار کے ساتھ وہ سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا مسائل کو سمجھیے، دین کو سمجھیے. 313 رسول ہیں، اور نبی اور رسول میں ایک فرق ہوتا ہے. ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یہ علماء نے ایک بحث کی ہے. اور جو رسول ہیں اس کو کوئی کتاب، کوئی صحیفہ اللہ حکم الحاکمین دیتے، یعنی صحیفے بھی آئے، آسمان سے کتابیں بھی آئی، اور قرآن مجید بھی آیا. ساری کتابوں کے بارے میں کہیں نہیں ملا، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن ہم نے اتارا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کے، جو جماعت اللہ نے تیار کی ہے، ان میں ایک جماعت قرآن کے حافظوں کی جماعت ہے. آج وہ بچے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کی جو اللہ نے ذمہ داری اٹھائی اس کی ایک کڑی ہے. یہ حافظ جو ہے کوئی معمولی چیز ہے؟ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے یہ مولوی صاحب ہے، یہ مولوی صاحب ہے، ان کی کیا قدر و قیمت ہے. یہ بچے کو میں نے مدرسے میں بھیج دیا، حافظ یوسف صاحب کے مدرسے میں، اللہ اکبر، کسی اور مدرسے میں، کیا وقت اس کی ہے؟ تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو. دیکھو نا، بزرگوں کی ایک بات ہے، ہیرے کو کون جانتا ہے؟ جو ہیرا تراشنے والا ہوتا ہے. اگر ہیرے پنجابی میں روڑیوں پہ پڑے رہے نا، کسی کو کیا پتا یہ ہیرا ہے؟ عالم کی قدر عالم جانتا ہے، قرآن کی قدر صاحب قرآن جانتا ہے. یہ جو بچے ہیں نا قرآن پڑھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کے حق میں آسمان کے نورانی فرشتے ان کے پاؤں کے تلے پر بچھاتے ہیں. ہر مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں یعنی کیڑیاں اپنی بلوں میں، مچھلیاں سمندر کے پانی میں گہرائی میں بیٹھ کے اس بچے کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں. کیسا وہ خوش نصیب بچہ ہے جس کے بارے میں مچھلیاں دعائیں کریں. یہ کہانی نہیں ہے جس کے بارے میں چونٹیاں دعا کریں. آسمان کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے تلے پر بچھائیں. وہ کیسا خوش نصیب بچہ ہے. اس نے کیا پڑھا ہے؟ سوال کر سکتے ہیں. اس نے وہ کتاب حفظ کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. چیلنج سے کہتا ہوں، آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیں، انگلش کی پڑھ لیں، کسی اور کتاب پڑھ لیں، بڑی سے بڑی کتاب دیکھ لیں، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ مصنف لکھنے والا اس نے کتاب کے مقدمے میں لکھا ہو کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہر مصنف کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے میں نے کتاب لکھی ہے، تحریر کی ہے، محنت کی ہے، زندگی لگائی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں غلطی ہو سکتی ہے، شک ہو سکتا ہے.
اگر کوئی غلطی ہو، شک ہو، مجھے اطلاع کیجئے، اندہ ایڈیشن چھپے، اندہ کتاب چھپے، اس میں غلطی نکال دوں۔ لیکن قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے۔ مسلمانوں خوش ہو جاؤ جس کے مقدمے میں رب العالمین نے لکھا ذالک الکتاب، اور لوگوں کتاب دیکھو آسمان سے نازل ہوئی، جبریل لے کے آئے، محمد پر نازل ہوئی، ایسی کتاب غلطی دور کی بات ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ آج یہ ایسی کتاب ہم اس کو پڑھنے سے قاصر ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھانے سے قاصر ہیں۔ بچہ جی پڑھ جائے، کالج چلا جائے، یونیورسٹی چلا جائے، مولوی کے پاس کیا ہے، بھوکا مر جائے گا۔ ہمارے کئی علماء بات کر دیتے، میری عادت نہیں ہے ہنسانے کے لیے، مزاح کے لیے بات کرنا، میری طبیعت نہیں ہے۔ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا بھی مولوی کے لیے بھوکا مریا، میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی، حدیث سے مسئلہ ثابت ہے، سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، کماتا میں ہوں، کھاتا یہ ہے، محنت مزدوری میں کرتا ہوں، کھاتا یہ ہے، لیکن ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ مانا کیا؟ قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، اسلام سیکھتا ہے، دین سیکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لعلک ترزق، ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے تجھے رزق دیتا ہو، اس کی برکت سے اللہ تجھے رزق دیتے ہوں۔ یہ معمولی بچے نہیں ہیں، خوش نصیب ہو جنہوں نے قرآن مجید اپنے بچوں کا حفظ کرایا۔ یہ دنیا کی بات ہے نا، مستدرک حاکم میں حدیث ہے، امام حاکم کے دعویٰ کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ حدیث ہے، اللہ اکبر قیامت کا دن ہوگا، میدان سجا ہوگا، ادھر سے بھائی سلیم صاحب کے 2 بیٹے آئیں گے اور ان کے سروں پہ تاج ہوگا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، اور وہ تاج سجا ہوگا، روشنائی اس کی سورج کی مانند ہوگی، ایک طرف پہ باپ کھڑا ہوگا، ماں اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ حضور نے فرمایا ان کو ایسے حلتان، 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے، دنیا جو جواہر، ہیرے، سونا، چاندی، جو کچھ دنیا میں ہے سب کو بیچ دیا جائے، قیمت بنا لی جائے، پیسے بنا لیے جائے، درم و دینار بنا لیا جائے، حضور نے فرمایا ان کپڑوں کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، ان کپڑوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی جو ماں کو پہنایا جائے گا، جو باپ کو پہنایا جائے گا۔ یہ کس کی برکت سے ہے؟ قرآن کی برکت سے ہے، قرآن کی برکت سے ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علماء تشریف فرما ہے خیرکم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ حدیث پہ غور کیجئے، نمازی کو بہترین نہیں کہا، حاجی کو بہترین نہیں کہا، زکوٰۃ دینے والے کو بہترین نہیں کہا، رات کو تہجد پڑھنے والا، عبادت پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا اس کو بہترین نہیں کہا۔ خیرکم من تعلم القرآن، قرآن سیکھنے والا، سکھلانے والا تم سب سے بہترین ہے۔ نہیں چاہتے تمہارے بچے سب سے بہترین بنے؟ کون ایسا باپ ہے دنیا میں بڑی سوچ رکھتے ہو کہ میرا بیٹا سب سے افضل ہو جائے، کاروبار میں آگے چلے جائے، تجارت میں آگے چلا جائے؟ اور میرے بھائیوں، وہ اپنے بچوں پہ توجہ دو، ان کو بہترین بناؤ۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ علماء نے اس حدیث سے کئی نکات بیان کیے ہیں، اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ فرمایا تمام نیک اعمالوں میں سے سب سے زیادہ جو نیک عمل افضل ہے وہ قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا ہے۔ اور ایک حدیث جو میں نے پڑھی، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کی شرح میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ آپ بتلائیے جہاد افضل ہے یا قرآن کی تعلیم دینا افضل ہے؟
یہ علماء تشریف فرمائے ہیں، حفاظ قاری جو صبح مسجد میں بیٹھ کے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. آپ کے ذہن میں ایک نقطہ ہے، یہ روٹی کے لیے ہے. ایک نقطہ ہے، حافظ صاحب کو کام کوئی اور نہیں ملتا، یہ روٹی کے لیے بیٹھا، تنخواہ کے لیے بیٹھا. اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، تیری روٹی، تیری تنخواہ، تیرا پیسہ حفاظ علماء قاری اپنے پاؤں کے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہم اس لیے نہیں بیٹھے، ہم اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کے مطابق بیٹھے ہیں کہ اللہ اکبر، جب تک ہماری جان ہے، جب تک ہماری زندگی ہے، ہم لوگوں کو قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے. میں آپ کو سناؤں ایک بات، سنو ذرا میری بات. جی مجھے بتا دینا جب ٹائم ختم ہو گیا. نہیں، اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی کوئی؟ تو مجھے معلوم ہو رہا کہ آپ پنجابی کے شکین ہیں، میں سمجھ رہا ہوں. پنجابی میں بھی بول لیتا ہوں، ٹوٹی پھوٹی کوئی گل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ کو بات سمجھا دوں. اللہ اکبر. آپ حدیث سنیے ذرا. ہاں حدیث سنیے ذرا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ابو عبد الرحمن سلمی، اللہ اکبر، جب سے انہوں نے یہ حدیث جو ہے نا سنی، حدیث اس وقت سے لے کر، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کے حجاج بن یوسف کے زمانہ تک تقریباً 72 سال بنتے ہیں. 72 سال قرآن مجید پڑھایا، لوگوں کو حفظ کروایا. نقطہ نظر خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے. آج علماء اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم روٹی کی وجہ سے نہیں بیٹھے. یاد رکھو، میں عرض کر رہا تھا، امام سفیان ثوری سے کسی نے پوچھا جہاد افضل ہے یا قرآن مجید کی تعلیم دینا افضل ہے؟ تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی نے کہا قرآن مجید کی تعلیم دینا افضل ہے. یہ کچھ چھوٹا موٹا مقام ہے. حدیث سنیے، ایمان کو تازہ کیجئے. من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ اس کے رسول سے پیار ہو جائے، میرا اللہ اس کے رسول کے ساتھ میری محبت ہو جائے، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے. آپ ذرا غور کیجئے میری بات پہ. وہ قرآن مجید فرقان حمید پہ تلاوت کرے. آج ہمیں قوالی اچھی لگتی ہے، گانے اچھے لگتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو جناب دائی جیسے غزلیں اچھی لگتی ہے، اشعار اچھے لگتے ہیں. کاش کہ ہمارے نوجوان قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کریں. خدا کی قسم ذرا غور کیجئے، جو شخص جس نے قرآن مجید سے پیار کر لیا، محبت کر لی، قرآن کو پڑھا، سینے میں محفوظ کر لیا، اس کے ساتھ اس کا اللہ کے ساتھ پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، اللہ اس کے رسول کی اس کے ساتھ محبت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. آج سنو ذرا قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت دیکھو. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے رسول ہم کہنے لگے، اے ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. فرمایا کہ اے ابی بن کعب، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھے سورہ بجلہ سناؤں، تیرے سامنے قرآن کی سورہ بجلہ کی تلاوت کروں. حضور کہہ رہے ہیں جن پہ قرآن نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے آسمانی؟ فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لیا ہے. فبکا، ابی رونے لگ گئے. ابی بن کعب، آسمانوں پہ اللہ نے میرا نام لیا قرآن مجید کی وجہ سے، قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن کی شان کی وجہ سے. آپ نے فرمایا لوگوں سنو،
4 बंदों से कुरान सीखो, बुखारी में हदीस है। अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखो, हुज़ैफा के गुलाम सालिम से सीखो, मुआज बिन जबल से सीखो और उबई बिन काब से सीखो। मुस्नद इमाम अहमद में मैंने एक हदीस पढ़ी है, उसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान सीखो, ये उस तरह तिलावत करते हैं जैसे मुझ पे मोहम्मद पे नाजिल कुरान मजीद हुआ है। यह कुरान की अजमत है। उबई का नाम इसलिए लिया, उलमा ने नुक्ता लिखा ताकि लोगों में रग़बत हो, लोगों में उबई की मोहब्बत हो, लोग उबई की तरफ पलटें, उबई से कुरान सीखे। फिर आपके दौर में सबसे बड़े कारी उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये कुरान की अजमत थी। आज देख लो, नमाज का वक़्त होता है, कभी गौर किया इस पे? नमाज का वक़्त होता है, चौधरी पीछे खड़े हैं, नंबरदार खड़े हैं, मालदार, पैसेदार, ताजिर, एक गरीब का बच्चा जिसको हम अच्छे लफ्जों में याद भी नहीं करते, जैसे हमारे अक्सर कहते थे ना, ये कमियों का बच्चा है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और देख लो वो खड़ा है, जरूरत नहीं किसी के मुसल्ले पे आ जाए। क्यों? हुजूर ने फरमाया या उम्मुल कौम अक़रबुहुम ली किताबिल्लाह, और मुसल्ले पे वो आएगा जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद होगा, मुसल्ले पे वो आएगा जो कुरान का कारी होगा, मुसल्ले पे वो आएगा जो कुरान का हाफिज होगा। इस नुक्ते को समझिए, बैतुल्लाह है, नमाज का वक़्त होता है, पूरी दुनिया में बादशाहों की लाइन लगी होती है, वजीर होते हैं, मशीर होते हैं, मालदार होते हैं, ताजिर होते हैं, दिरमो दिनार के मालिक होते हैं। मुसल्ले पे कौन आता है? कोई मस्जिद हो, बैतुल्लाह हो, मस्जिद नबवी हो, आम मस्जिद हो, ये आपकी मस्जिद हो, या उम्मुल कौम अक़रबुहुम लिकिताबिल्लाहि, हुजूर की हदीस के मुताबिक वो कारी, वो हाफिज, जो कुरान को समझने वाला, कुरान को ज्यादा याद करने वाला, वो मुसल्ले पे आएगा, आपको नमाज पढ़ाएगा। अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाए, जैसे अभी फलस्तीन का मामला था आपके सामने, देख लो दिन में कई की सैकड़ों मुसलमान शहीद होते थे। अगर ऐसी इज्तिमाए कब्रों की बारी आ जाए तो हुजूर ने फरमाया सब मुसलमान दफनाने की बारी आए तो सबसे पहले जो कुरान को जानने वाला कारी कुरान, उसको कब्र में पहले उतारा जाए। ये कुरान की अजमत है। आखिरी बातें, क्योंकि मेरे बाद में मुकर्रर है, बस 4-5 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने लगा हूँ। मेरे ख्याल में गड़बड़ हो रही है। अच्छा, सेटिंग हो रहा है। मैं जो गड़बड़ होने लग पे ना, फिर सेटिंग में सुना। अल्लाह अकबर। हदीस सुनिए बस, फिर भी चलो साथी आए हैं, मैं कोई इतना बड़ा खतीब तो नहीं है, बस तालिब इल्म हूँ और दोस्तों अहबाब की मोहब्बत आपकी है। सुन लीजिए हदीस, ईमान को ज़रा ताज़ा कीजिए। आज दुनिया में खुश होते हो ना, मेरे बेटे को मुलाजमत मिल गई है, मेरा बेटा अमेरिका चला गया है, बरतानिया चला गया है, कनाडा चला गया है, पैसा आएगा, माल आएगा, लोगों में बिशारतें, खुशखबरियाँ होती है, खुश हो, मुबारक हो, बेटा नौकरी मिल गई, आज ये होगा, ये हो गया। और सुनो, वो वालिदैन मेरी बात को सुने जिनके बाप, जिनके बच्चे हाफिज हैं, आलिम हैं, सुनो, वो तुम्हारे नसीबे का क्या कहना, तुम्हारी शान व अज़मत का क्या कहना। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर लगी होगी और लोग सुनो, अंबिया होंगे, सुलहा होंगे, सभी जमा होंगे। अल्लाह का मुल्हाकिमीन कहेंगे हाफ़िज़ कुरान, कारी कुरान को, युक़ाल लिसाहिबिल कुरान इक़रा वसद, ओ साहिब कुरान, कुरान के हाफिज, कुरान के कारी, कुरान पढ़ने वाले, आज अज़मों से नवाजूंगा, शानों से नवाजूंगा, मर्तबे से नवाजूंगा। कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा। यहाँ एक नुक्ता समझाने लगा हूँ, अगर समझ में आ जाए सुन लो मेरी बात। जन्नत में हाजी भी जाएंगे, नमाजी भी जाएंगे, ज़काती भी जाएंगे, अल्लाह की रहमत से हम सब जाएंगे। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद तो नहीं हो सकते, हम सब जाएंगे। ये इबादत, ये नमाज किस लिए? जन्नत के लिए है ना, सब जाएंगे। लेकिन जन्नत की सीढ़ियाँ सबसे ज़्यादा कौन चढ़ेगा? हाफ़िज़ कुरान चढ़ेगा। 6666 कुरान मजीद के याद मशहूर कौल के मुताबिक 666
جنت کی سیڑھیاں درجے کون چڑھے گا؟ نہ نمازی، نہ زکاتی، نہ حاجی، نہ اشراق پڑھنے والا، نہ تہجد پڑھنے والا، نہ سخی سخاوت کرنے والا چڑھے گا تو حافظ قرآن چڑھے گا، قاری قرآن چڑھے گا۔ وہ باپ کیسا خوش نصیب ہوگا جس کا بیٹا اس کے سامنے جنت میں چڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن مجید حفظ کرواؤ۔ یہ قرآن مجید کا جو حافظ ہوتا ہے اس کی شان و عظمت بڑی ہے۔ اس بریکیوں میں نہ جاؤ، مولویوں کے کیڑے نہ نکالو، علماء کے پیچھے نہ پڑو۔ اور سنو، علماء نے یہاں تک لکھا ایک عبادت کرنے والا ساری رات عبادت کرتا رہے اور قرآن مجید 1 گھنٹہ بندہ نکال لے قرآن کے لیے، قرآن کو سمجھے، ساری رات کی عبادت سے افضل ہے قرآن کو سمجھنا۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے؟ اس کے 2 نام۔ عام ہمارے مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے، ہمیں اپنی کتاب کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ علامہ سیوطی نے کتاب لکھی ہے الاتقان کے نام سے، اس میں قرآن مجید پہ بحث کی ہے، اور اس میں امام صاحب نے تقریباً 52 نام قرآن مجید کے لکھے ہیں، 52 نام۔ ان میں 2 مشہور نام ہے، ایک قرآن، ایک فرقان۔ قرآن اور فرقان دونوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قارا یقرأ سے لیا گیا، قرآن مصدر پڑھی جانے والی کتاب۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے کس نے پہلے پڑھا؟ جناب جبریل نے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ جناب جبریل سے کس نے پڑھا؟ محمد رسول نے پڑھا۔ محمد عربی سے کس نے پڑھا؟ ابو بکر نے پڑھا، عمر نے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی نے پڑھا، علی المرتضیٰ نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، صحابہ سے تابعین نے پڑھا، تابعین سے تبع تابعین نے پڑھا، پڑھتے پڑھتے چلے گئے۔ حافظ یوسف صاحب نے پڑھا، ان سے آج کے بچوں نے یہاں حفظ کیا، قاری صاحب سے مدرسے حفظ کیا۔ سبحان اللہ۔ آج جو یہ 2 حفاظ جو ہیں انہوں نے حافظ یوسف صاحب سے پڑھا، ان بچے پڑھیں گے، ان سے آگے پڑھتے جائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں، پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ چھپی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مفت تقسیم ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کے حفاظ ملیں گے وہ قرآن مجید ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو ادب و احترام کے لحاظ کے جس کو رکھا جاتا ہے کپڑوں میں، اعلیٰ ریلوں کے ساتھ اور بکسوں میں، اونچی اونچی جگہ پہ، وہ قرآن مجید ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جن زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے کسی کتاب کا وہ قرآن مجید ہے۔ دنیا میں عظمت والی کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں جس کتاب کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ آج اس بستی کے بچوں کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ یہ اللہ کی آسمانی کتاب ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ قرآن پڑھی جانے والی کتاب۔ آئیے فرقان، فرق کر دینے والی کتاب۔ میرے بھائیوں، طنز کے ساتھ نہیں کہہ رہا، دعوت ہے، دعوت ہے ہماری، اور آج ہم پریشان ہیں۔ مسلمان ہو مشرک ہو، مسلمان ہو بدعتی ہو، مسلمان ہو حرام کھائے، مسلمان ہو سود کھائے، مسلمان ہو اپنی بہنوں کا حق مارے، مسلمان ہو ہمسائے کا حق مارے، مسلمان ہو اپنے بھائی کی زمین دبا کے بیٹھ جائے، مسلمان ہو یتیم بھتیجوں کا حق مار کے بیٹھ جائے، اس کی وجہ کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن کا دوسرا نام جو میں بتاؤں، فرقان، فرق کر دینے والی کتاب۔ قرآن فرق کر دیتی ہے، حق یہ ہے، اللہ اکبر، جھوٹ یہ ہے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، توحید یہ ہے، بدعت یہ ہے، شرک یہ ہے، سنت یہ ہے، اتباع یہ ہے، اور اطیع اللہ یہ ہے، واطیع رسول یہ ہے، اور اولئک حزب اللہ یہ ہے، اولئک حزب
الشیطان یہ ہے، قرآن فراقان فرق کر دینے والی کتاب، یہ فرق کر کے سامنے قرآن رکھ دیتا ہے۔ لوگوں اپنے آپ کو پہچانو، اپنا انٹرویو کرو، گریبان میں جھانکو۔ اولئک حزب اللہ، دو جماعتیں ہیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اولئک حزب اللہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب الشیطان شیطان کی جماعت ہے۔ بتلاؤ حزب اللہ میں جانا چاہتے ہو، شیطان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، جو رحمان کے بندے ہیں، نمازی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، حلال کھانے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہمسایوں سے رشتہ داروں سے پیار محبت کرنے والے ہیں، بہنوں سے شفقت کرنے والے ہیں، وہ باپ سے محبت ماں سے محبت کرنے والے ہیں۔ شیطان کے بندے حرام کھانے والے، سود کھانے والے، بدعت کرنے والے، شرک کرنے والے، بہنوں کا حق مارنے والے، ماؤں کے ساتھ بدتمیزی، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے اور شیطان کو سجدہ کرنے والے، فیصلہ کر لو۔ اگر قرآن پڑھو گے، فرقان پڑھو گے، یقین کیجئے اولئک حزب اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے، وگرنہ جاہل رہ جاؤ گے، شیطان کے پیچھے جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔